صدر ٹرمپ ایران پر زوردار اور فیصلہ کن حملہ چاہتے ہیں۔ NBC کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ طویل جنگ کے بجائے مختصر لیکن فیصلہ کن کارروائی چاہتے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق مغربی فوجی عہدیدار نے بتایا تمام اشارے ظاہر کرتے ہیں عنقریب حملہ ہو سکتا ہے۔ اچانک حملہ امریکی فوج کی حکمت عملی کا حصہ ہوگا۔ امریکہ ایران میں 50 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران کے ممکنہ فوجی اہداف کی فہرست بھی فراہم کر دی گئی۔ پینٹاگون نے صدر ٹرمپ کو ایران پر حملے کے لیے آپشن پیش کر دیے۔ مغربی ممالک ہی اپنے شہریوں کو ایران سے فوری انخلا کی ہدایت۔ برطانیہ نے عارضی طور پر تہران میں سفارت خانہ بند کر دیا۔ اٹلی، اسپین اور پولینڈ کی اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ ایران نے اپنی فضائی حدود 5 گھنٹے بند رکھنے کے بعد کھول دی۔ ایران پر امریکی حملے کا خطرہ، سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. They told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں پھانسیاں روکنے کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران میں پھانسیوں کا سلسلہ روک دیا گیا ہے۔ ایران میں بڑے پیمانے پر پھانسیاں طے تھیں جو منسوخ کر دی گئیں۔ بتایا گیا ہے ایران میں مظاہرین کا قتل عام بھی رک چکا ہے۔ مظاہرین پرتشدد کیا گیا تو جواب دینے پر مجبور ہوں گے۔ ایران کا پھانسیاں دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، پھانسیاں دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا ایران میں امن قائم ہے، صورتحال قابو میں ہے۔ انہوں نے امریکہ کو خبردار کیا تو جیسی غلطی دوبارہ نہ دہرائے، ورنہ نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے نکلا تھا۔ ہمارے عزم کو بمباری سے توڑا نہیں جا سکتا۔ For us, ideas that would not respect territorial integrity of the Kingdom of Denmark and the right of self-determination of the Greenlandic people are, of course, totally unacceptable. امریکی صدر کا گرین لینڈ کو فتح کرنے پر اصرار قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ لارس لوکی نے وائٹ ہاؤس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات میں واضح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ملاقات بے تکلف اور تعمیری رہی، لیکن امریکہ اور ڈنمارک کے درمیان بنیادی اختلاف گرین لینڈ پر ہے۔ امریکہ نے غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف نے ایکس پر لکھا دوسرے مرحلے کے تحت غزہ میں ٹیکنوکریٹک حکومت قائم کی جائے گی جو غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ غزہ کو مکمل طور پر ڈی ملیٹرائز کر کے تعمیر نو کا عمل شروع کیا جائے گا۔ توقع ہے حماس اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ استحکام فورس سے متعلق تفصیلات 2 ہفتے میں جاری کی جائیں گی۔ ٹرمپ فیصلہ کر رہے ہیں غزہ کے امن بوجھ میں کون شامل ہوگا۔ امریکہ نے پاکستان، بنگلہ دیش سمیت 75 ملکوں کے لیے امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ روک دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے پبلک چارج رول کے تحت امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ غیر معینہ مدت کے لیے معطل کی گئی۔ فیصلہ فراڈ، جانچ پڑتال، حکومت پر بوجھ بننے کے خدشات کے باعث کیا گیا۔ ان ملکوں کے شہری مستقل شہریت کے معاملے پر غلط بیانی کر کے امریکہ آتے ہیں۔ ایسے لوگ امریکی قومی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ معطلی کے فیصلے کا اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ اس دوران امیگرنٹ ویزا اسکریننگ کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ٹرمپ انتظامیہ امریکہ سب سے پہلے کی پالیسی جاری رکھے گی۔ پاکستان ایران کے مسئلے کا پرامن حل چاہتا ہے۔ امید ہے ایران اپنے بحران پر جلد قابو پا لے گا۔ پاکستان ایران کے امن و استحکام کی حمایت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ میڈیا طاہر حسین اندرابی کی میڈیا بریفنگ، کہا وزیر اعظم اور امیر قطر نے پاکستان قطر تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ OIC وزراء خارجہ اجلاس میں پاکستان نے صومالی لینڈ سے متعلق اپنے موقف کا اعادہ کیا۔ کراچی میں شدید دھند کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر۔ کراچی ایئرپورٹ سے جانے والی 10 پروازیں تاخیر کا شکار۔ لاہور میں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی فلائٹ آپریشن متاثر۔ کم حد نگاہ کے باعث ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس میں تاخیر۔
کراچی میں سردی میں کمی آ گئی، کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بالائی علاقوں اور بلوچستان سمیت ملک کے دیگر حصوں میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ اسکردو میں پارہ -11، گوپس -9، استور گلگت -8 اور بدروٹ میں -6 ریکارڈ۔ کلات میں درجہ حرارت -2، کوئٹہ -1، اسلام آباد 1، پشاور 2 اور لاہور میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی پر فیصلہ آج ہونے کا امکان۔ اسپیکر ایاز صادق قانونی ٹیم سے حتمی مشاورت کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے اسپیشل سیکریٹری لاء کو خصوصی ہدایات جاری، کہا اراکین کے دستخطوں کی اسکروٹنی کا عمل آج مکمل کیا جائے۔ طارق فضل چودھری نے کہا تھا اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ گجرات ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن ریفرنس پر پرویز الہی سمیت دیگر ملزمان پر دوبارہ فرد جرم عائد۔ احتساب عدالت لاہور نے آئندہ سماعت پر استغاثے کے گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے پرویز الہی سمیت 9 ملزمان پر دوبارہ فرد جرم عائد کی۔ سابق پرنسپل سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی سمیت دیگر پیش ہوئے۔ عدالت نے ریفرنس پر مزید سماعت 29 جنوری تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آج کراچی کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ سہیل آفریدی سوراب گوٹ میں جاں بحق کارکن بلال محسود کے گھر جا کر تعزیت کریں گے۔ پی ٹی آئی کارکن بلال محسود سہیل آفریدی کے قافلے میں حادثے میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ امریکہ نے وینزویلا کا $500 ملین کا تیل عالمی منڈی میں بیچ دیا۔ وینزویلا کی عبوری اتھارٹیز 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ کے حوالے کرے گی، جس کی موجودہ مارکیٹ تقریباً 200 ارب 80 کروڑ ڈالرز ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں آج میری وینزویلا کی عبوری صدر سے اچھی گفتگو ہوئی۔ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان شراکت داری سب کے لیے شاندار ثابت ہوگی۔ وینزویلا جلد دوبارہ عظیم اور خوشحال ہوگا۔